اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اعلیٰ، عمدہ، بہت ہی اچھا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ پیغام ہے کہ میری کچھ بیٹیاں، میری کچھ بہنیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نہیں دی، تو میں آج وہ لے کر آیا ہوں کہ جن عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ کس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں، ان کو اولاد کیوں نہیں ہوتی، پھر اس کی میں نشانیاں بھی بتاؤں گا کہ جو میری بیٹی کو، میری بہن کو اگر یہ نشانیاں ہیں تو وہ اس کا فوری علاج کروائے تو اللہ رب العزت اس کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اور میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ جس سے اللہ رب العزت اس کو ضرور اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر بہت بار وقت پہنچتی جائے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو جو عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، ان میں کیا بیماری ہے؟ تو نمبر 1 ہے جس کے رحم کی ابری ہوئی ہو، جس کا رحم ابرا ہوا ہو، یعنی بچہ دانی الٹ ہو جاتی ہو، اس کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو ایسی میری بہن، بیٹی، عورت کو جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس عورت کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو نمبر 2 ہے وہ ہے رحم میں ہوا بھری ہوئی، رحم میں ہوا بھر جانا، یعنی اس کا منہ بند ہوتا ہے۔ اس سے بھی بچہ جیسی نعمت سے انسان محروم رہتا ہے۔ تو ایسی عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہے تو جسم میں درد ہوتا ہے، اس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ تو جو نمبر 3 پہ ہے وہ ہے کہ اس کے رحم میں گوشت زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ موٹی عورت جس سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت بھی بچے سے محروم رہتی ہے۔ اس کی نشانی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ تو جو نمبر 4 پہ ہے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی عورت کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا رہتا ہے۔ تو نمبر 5 پہ ہے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جانا۔ تو جس کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ میری بہن، بیٹی بھی اولاد سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس کی نشانی ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے اور غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ تو نمبر 6 میں ہے رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا۔ جس کے رحم میں زیادہ سردی ہو جائے، ٹھنڈ ہو جائے، ٹھنڈک ہو جائے تو اس کو بھی بچہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سینے میں درد رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جس سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جن ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ تکلیف ہو وہ اس کا علاج کروائیں۔ تو یہ میں خود نہیں بتا رہا کہ میں نے اپنے سے یہ ریسرچ کیا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کا ایک واقعہ۔ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاس بانجھ عورتوں کی کچھ جماعت آئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے رسول، ہم بانجھ ہیں، ہمارے لیے کچھ بتائیں، ہمیں کیا ہے؟ تو ان کے پاس پریاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پریوں کو حکم دیا کہ بتاؤ ان عورتوں کو مرض بتاؤ۔ تو ان پریوں نے یہ علامتیں بتائی ہیں۔ یہ علامتیں جو بتائی ہیں یہ ان پریوں نے بتائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عورتوں کے سامنے۔ تو میری گزارش ہے کہ جن کو یہ سب تکلیفیں ہیں، جن کو یہ سب مرضی ہیں، وہ فوری اس کا علاج کروائیں۔ یہ علامات دیکھ لیں، اگر جس
میں علائی علامات ہیں وہ فوری اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ اولاد سے محروم نہیں رہیں گے۔ تو اس کے علاوہ ایک وظیفہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے، جو آپ کی مراد ہے۔ آپ کی مراد تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ، سورہ اخلاص، یعنی کہ 11 مرتبہ یہ پڑھنے ہیں۔ نماز کے بعد 21 خرمے لینے ہیں، 21 خرمے جو مٹھائی کے ہوتے ہیں، جس کو عام لفظوں میں شکر پارے بھی بولتے ہیں، 21 خرمے لینے ہیں۔ اس پہلا بسم اللہ شریف 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو دے دے گا، وہ اس کو صبح پاک صاف ہو کر پاک حالت میں صبح باوضو ہو کر کھائے گی، حیض کے دنوں میں پرہیز کرے گی۔ اس کے بعد طہارت حیض غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد اپنے خاوند سے ہم بستری کرے گی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو حمل کر دے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد روزانہ بعد از نماز عشاء درود تاج 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کیا کرے۔ پانی میں دم کر کے نہار منہ پی لیا کرے۔ روزانہ دم کر کے پی سکتے ہیں، روزانہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اگر دم کر کے رکھنا ہے تو رکھ کر صبح اس کو پیا کرے۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف 21 بار یا بارک 200 بار بعد از نماز عشاء ضرور پڑھا کرے، اور بسم اللہ شریف کو چاندی کے پترا پر لکھوا کر گھر میں لٹکا دیں۔ بیوی روزانہ سورۃ مزمل 40 دن تک پڑھے۔ یہ کام چاند کے شروع میں کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت رحمت فرما دے گا۔ میں پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ 2 نفل نماز پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا 21 بار، علم نشرہ پڑھے گا 21 بار، قل ہو شریف پڑھے گا 21 بار۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد 21 خرمے لینے ہیں، اس پر بسم اللہ شریف کو 21 بار پڑھ کر اپنی وائف کو دے دینا ہے۔ وہ اس کو روزانہ صبح باوضو ہو کر کھائے گی، دوران حیض نہیں کھائے گی۔ وہ کھانے کے بعد از غسل طہارت حیض کرنے کے بعد اپنے میاں سے ہم بستری کرے گی، اپنے خاوند سے ہم بستری کرے گی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے۔ پھر روزانہ بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ درود تاج پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کیا کرے گی۔ اگر دم نہیں کرنا تو پانی دم کر کے رکھ لے، وہ پیا کرے گی۔ جو پترا ہے چاندی کا، اس پر بسم اللہ شریف لکھ کر 21 بار وہ بسم اللہ شریف لے کر گھر میں لٹکا دیں، اور اس کو روزانہ چاہیے کہ سورہ مزمل روزانہ پڑھا کرے۔ یہ 40 دن تک پڑھے۔ یہ چاند کے شروع میں یہ عمل شروع کرنا ہے، جو سورۃ مزمل پڑھنے کا۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو بھی میری بہن، جو بھی میری بیٹی یہ عمل کرے گی، جو میری بہن بیٹی اپنے اس مرض کی دعا لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اس کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔